السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ وقال اللہ تعالی إِن يَكُن مِّنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وقال اللہ تعالی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو قوم تمہارے ساتھ معاہدے کو پس پشت پھینک دے یا اس کو توڑ دے تو تم بھی اٹھا کے ان کے منہ پہ مارو، اور تم اگر صبر کرنے والے 20 ہوئے تو 200 پہ غالب آؤ گے، اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ سارا فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں جہاد و قتال ہجرت کے مدینہ کے 10 سال کے عرصے میں 88 یا 90 جنگیں ہیں۔ 27 میں اس میں جنگ ہوئی ہے، 9 میں باقاعدہ تلوار چلی ہے، اور ایک میں نبی اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی بھی ہوئے ہیں، آپ کے ہونٹ کٹے ہیں اور دانت ٹوٹے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس میں جنرل اکبر خان کی کتاب حدیث دفاع کو دیکھو تو جس میں وہ موعود تنگ سے جب ملاقات کرتے ہیں، سن 60 کی دہائی، ایوب خان سے پہلے کی باتیں، تو اس میں موعود تنگ چین کے قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں تمہارے سپہ سالار، مسلمانوں کے سپہ سالار کی زندگی اور کی جنگوں پہ حیران ہوں کہ تھوڑے سے عرصے میں زیادہ علاقے فتح کیے ہیں اور سب سے کم آدمی اس میں مارے گئے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، جو پیرس میں اسلامی مرکز کے ڈائریکٹر کے طور پہ رہے اور 95 سال کی عمر میں فوت ہوئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے بڑے تبصرے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم سپہ سالار کے میدان ہے جنگ، اور اس میں وہ کہتے ہیں 274 مربع کلومیٹر روزانہ فتح ہوا، اور اس 10 سال کے عرصے میں 1018 آدمی قتل ہوئے، اور یہ تقریباً مہینے کا ایک آدمی بنتا ہے۔ اس 1018 میں اپنے پرائے سارے ملا کر اتنی کم ریشو کبھی کسی عالمی جنگ میں یا مسلمانوں کے ساتھ یا اسلام سے پہلے کسی جنگ میں اس سے کم کبھی کوئی قتل نہیں ہوا یا انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہوا۔ یہ نبی رحمت کی جنگیں ہیں کہ جس میں آپ نے دلوں کو فتح کیا ہے، اور آپ کا ضابطہ حیات ہی ان کے دلوں کو مسخر کر گیا، کہ جس میں آپ کا اعلان تھا کہ میدان جنگ کے ارد گرد کسی عورت کی لاش نظر نہیں آنی چاہیے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، یہ تمام میدان جنگ سے باہر ہیں، اور ان کے بازار، ان کے کھیت، ان کے ثمربار درخت وہ بھی جنگ سے باہر ہیں، اور کوئی ان کو دوسری نظر سے نہ دیکھے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی فوجیں جب بازار سے گزرتی تھیں تو آنکھ اٹھا کر کسی چیز کو نہیں دیکھتی تھیں، اور دنیا اس سلسلے میں حیوانیت کو بھی شرما چکی ہے کہ جس میں انہوں نے نہ عورتیں دیکھیں نہ بچے دیکھے، اور جس میں ہم تاریخ کے اوراق کو ذرا سا پلٹیں تو بیت المقدس کی جنگ میں ایک دفعہ مسلمانوں کے صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، اور ایک مرتبہ مسلمانوں کی فوج شکست کھا گئی۔ دونوں کا فرق آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی فوج جب گئی تو ان کی چیخ و پکار دیکھ کر ایوبی نے کہا کہ تمام مسلمان ہتھیار، جنگ، تلوار روک دیں، عورتیں اور بچے نکلنے دیں، اور پھر پرسکون طریقے سے علاقہ فتح ہوا۔ لیکن جب ان کی فتح ہوئی تو پھر ان کے گھوڑے اپنی پوری ٹانگیں لاشوں اور خون سے بھر کر نکلتے تھے،
اتنی عورتیں اور بچے انہوں نے قتل کیے اسلام کی جنگ میں۔ اللہ پاک اس لیے کہتا ہے کہ ایسی جنگ کرو کہ ان میں فتنہ مکمل ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب مسلمان غالب آ جائیں، اور وہ استثناء میں عورتیں، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، پرسکون کے امن کے علاقے، ان کے ہسپتال اور ان کے باغ اور ان کے کھیت اور ان کے تمام یہ چیزیں محفوظ رہیں اور انسانیت بچ جائے، ان کے دلوں میں اسلام کا غلغلہ بلند ہو، تو پھر وہ مسلمان ہونا بھی قبول کرتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کو پھر صابر اور شاکر ہو کر جنگ کرنی چاہیے، کہ اگر تم اللہ کے مجاہد ہوئے تو 20 ہو گئے، ہم 200 پہ غالب کریں گے۔ اور دنیا نے دیکھا ہے کہ جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کے ساتھ اور رومیوں کے ساتھ جو فاروق اعظم کے دور میں جنگیں ہوئی ہیں، اس میں 40-42 ہزار کا لشکر 4 ساڑھے 5 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا رہا ہے، اور 3 دن رات جنگ ہوتی رہی ہے، اور پھر مسلمان فاتح ہوئے ہیں۔ اور یہ فتح وہ ہے کہ جن کے بعد ان علاقوں کو انہوں نے چھوڑا، تو وہ لوگ خود دعویٰ دیتے تھے کہ آپ لوگ آؤ، کہ تمہارا آنا مبارک ہے، کہ تم نے کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اور یہ مشرقی پاکستان 1971 کی جنگ میں ہمارے 32 شیراں 540 مارے نے کہ گانے نور جہاں گایا کرتی تھی، کہ جس میں انڈیا کی پوری گارڈ بریگیڈ 32 جوانوں کی مشین گنوں سے اڑا دی گئی تھی، اور رات کے ٹائم ایک دم انہوں نے جلغار کی تھی، اور پھر وہ سارے مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا تھا۔ اس کے بعد صبح کے ٹائم انہوں نے ٹینک لگائے، اور ان 32 جوانوں پر دھیرے دھیرے پہنچ کر ٹینک، اور ان کے پاس اگر کسی طریقے سے ٹینک شکن راکٹ پہنچ جاتے تو ان ٹینکوں کو بھی وہ شکار کرتے۔ تو یہ مسلمانوں کی جنگیں ہیں کہ جن میں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، شہادت کی آرزو رکھتا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس شہادت کی آرزو کے لیے خدا کے پیغمبر بھی دعا کرتے تھے، اے خدا شہادت کی موت دینا، کہ جس میں تو راضی ہو جاتا ہے، اور جنت کا داخلہ بالکل فری ہو جاتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ کریں۔